بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. صدق اللہ العظیم. ناظرین گرامی قدر، سامعین کرام، قرآن حکیم کی یہ سورہ یوسف ہے، اور سورہ یوسف کا ترجمہ اور مختصر اس کی تفسیر اور اس سے جو معانی اور مطالب نکلتے ہیں، جو مفاہیم ہیں، اس کو بیان کرنے کی کوشش آج کے درس میں کی جائے گی. اور یہ تفسیر قرآن یا ترجمہ قرآن کا کہہ لیں اس کو کہ یہ ایک سلسلہ آج شروع ہونے جا رہا ہے. اور آپ حضرات کے ذہن میں یہ بھی سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ سورۃ الفاتحہ سے کیوں نہیں شروع کیا گیا قرآن کا ترجمہ یا تفسیر. دراصل ہمارا اس سیریز اور اس سلسلے سے مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم پورے قرآن حکیم کا ترجمہ بیان کریں یا اس کی تفسیر کریں، بلکہ قرآن حکیم کی تو ہر آیت ہی شفا اور ہدایت ہے انسانوں کے لیے. تو اس میں سے جو کچھ حصہ اس کا کچھ کہیں کہیں سے کبھی سورہ یوسف ہے، کبھی سورۃ الحجرات ہے، کبھی سورۃ النور ہے، مختلف جگہوں سے اس کا ترجمہ اور تفسیر اور اس سے مجھے جو سمجھ میں آتا ہے اور اہل علم نے جو اس کے تعلق سے کہا ہے اس کو بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا، جسارت کروں گا. اور مقصد صرف یہ ہے ان دروس سے کہ ہم قرآن حکیم سے جڑیں اور دیکھیں کہ اللہ رب العزت ہم سے کیا فرماتا ہے، کیسے مخاطب ہوتا ہے. کوشش یہ کی جائے گی کہ قرآن کے ترجمے سے اور قرآن کے الفاظ سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے. وہ قرآن جو ہو جس کا نزول ہمارے ضمیر پر، ہمارے دل پر ہو رہا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. ڈائریکٹ یعنی اللہ کے کلام سے ہم مخاطب ہوں گے، چاہے جائے کہ ہم بہت زیادہ تفسیروں کا یا ترجموں کا سہارا لیں. تو اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہمیں ایک الگ ہی انداز قرآن حکیم کا دیکھنے کو ملے گا، اور جو ایک مروجہ طریقہ ہے یا مفسرین کا اپنا فہم ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ بھی بہت اہم ہے اور بغیر اس کے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یقیناً ان کا ہم پر بڑا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے قرآن حکیم کو سمجھایا، اور قرآن حکیم کے مضامین انہی کی محنت اور کاوشوں کے نتیجے میں آج ہم پر اتنے کھل رہے ہیں. لیکن صرف انہی پر تکیہ نہیں کرنا ہے. مقصد دراصل یہ نہیں تھا کہ جو کچھ مفسرین نے کہہ دیا ہے بس ہم اسی کو حرف آخر مان لیں. قرآن حکیم تو چونکہ زندہ کلام ہے اور اس کے معانی جو ہیں وہ قیامت تک کھلتے رہیں گے، تو اس لیے ہمیں از خود بھی قرآن حکیم پر غور کرنا ہے کہ قرآن حکیم سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے. یہ ترجمہ اور یہ مختصر سی تفسیر جو آج اور پھر آئندہ بھی آپ اس کو دیکھتے رہیں گے،
یہ ان لوگوں کو بہت زیادہ اس میں سے محظوظ ہوں گے یا مزہ آئے گا جنہیں عربی زبان آتی ہے، یا بہت زیادہ اچھی نہیں لیکن کسی حد تک عربی زبان کی شد بد ہے۔ تو یہ سورہ یوسف کو ہم شروع کرتے ہیں، اور اس کو قرآن حکیم میں احسن القصص کہا گیا ہے، کہ جتنے بھی قصے قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں ان سب میں خود ہی فرمایا قرآن حکیم نے کہ ہم آپ کو احسن القصص، سب سے بہترین قصہ ہم آپ کو سناتے ہیں، جو ہم نے اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہم نے قرآن حکیم نازل کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم نے جو یہ قرآن نازل کیا ہے وہ تو ہے ہی اپنے آپ میں، لیکن اس کے ساتھ ایک اسی کا ایک حصہ ہے، ایک احسن القصص، ایک بہت اچھی اسٹوری اور قصہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ یہ خود قرآن حکیم نے سورہ یوسف کے بارے میں کہا ہے، اور سورہ یوسف یا حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب اور ان کے بھائیوں کا جو قصہ ہے وہ اس معنی کر کے بڑا اہم ہے کہ اس میں یہ ہماری اور آپ کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس سے بہت متعلق ہے، بہت ریلیونٹ ہے۔ جو کچھ ہم صبح شام گزارتے ہیں اور جن لوگوں سے ہمارا اپنے گھر میں سے، بھائیوں سے، رشتہ داروں سے جو واسطہ پڑتا ہے، اور ان کی طرف سے جو وفا یا جفا دونوں ہی ہمیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور سے جفا تو بہت ہی ستاتی ہے جب خاص طور سے اپنوں کی طرف سے ہو، اور ہمیشہ یہ تاریخ بھی اس کی شاہد رہی ہے کہ اپنے ہی لوگوں نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اور ان کی جو جفا ہے وہ بہت ہی دکھ دائی ہوتی ہے، شاید اس وجہ سے بھی کہ وہ لوگ اپنے ہی ہوتے ہیں، اپنے گھر کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا احساس زیادہ ہوتا ہے، اور اس چیز کا سامنا ہمیں سے ہر شخص کرتا ہے۔ تو یہ ہماری روزمرہ کی زندگی ہے، یہ ہمارا سماج ہے، یہ ہماری معاشرتی زندگی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بیان کی گئی ہے، اور اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں ان سماجی تان و بانوں سے اور ان رکاوٹوں سے اور ان راستے کے پتھروں اور رکاوٹوں سے ہمیں کیسے ہو کر کے گزرنا ہے۔ اس سب کے لیے یہ سورہ یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے سورہ یوسف میں، یہ ایک ہمارے لیے بہترین نصیحت ہے، بہت بہترین نصیحت ہے کہ ہمیں اپنے گرد و پیش سے الگ ہٹ کر کے اپنے ماحول سے میں الجھ کر ہی نہیں رہ جانا ہے، بلکہ ہمیں اپنے ٹارگیٹ پہ جو ہمارا گول ہے، مقصد ہے، ڈیسٹینیشن ہے، اس پہ ہمیں نگاہ رکھنی ہے، تو ہم تبھی اپنی منزل کو پہنچ پائیں گے۔ تو دیکھیے انشاءاللہ وہ سارے مضامین سورہ یوسف کے اندر آتے ہیں۔ میں بہت زیادہ تمہید نہ رکھ کر کے ترجمہ شروع کرتا ہوں اس کا، مختصر سی تفسیر اس عنوان سے کہ جو کچھ ہمارے ضمیر پر نزول ہوتا ہے کتاب کا، اس روشنی میں ہم، یا قرآن کا ترجمہ جو الفاظ ہم سے کہتے ہیں، اس روشنی میں ہم سورہ یوسف کو سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ ان کے معنی جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے، کسی کو ان کے معنی نہیں معلوم ہے۔ اس میں ہمارے جو بعد کے لیٹسٹ جو ہمارے اسکالرس ہیں، مفسرین ہیں، جدید مفسرین، انہوں نے بڑے اچھے اس پہ گفتگو کی ہے اور اس کو سلجھانے کی کوشش کی ہے۔ میں ان اسکالرس کے نام تو نہیں لوں گا کیونکہ بعض اوقات لوگوں کو بعض شخصیات سے اتفاق نہیں ہوتا ہے، تو یہ اس گفتگو کو کسی طرح سے میں متنازع یا کنٹروورسی نہ بنا کر کے میں وہ خلاصہ، وہ تحقیق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو الف لام را یا جتنے بھی حروف مقطعات ہیں، الف لام میم، حامیم ہے، کاف ہا یا عین صاد، یاسین، طٰہٰ وغیرہ کے تعلق سے اہل علم نے رکھا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جو عربی زبان کے بڑے سادہ سے الفاظ ہیں
اس میں اشارہ جس کو ہم کہتے ہیں حاذا اور تلکا، ان کو ہم سمجھیں۔ دیکھیے یہ بات بہت واضح ہے اور سبھی جانتے ہیں جنہیں بھی عربی زبان آتی ہے کہ حاذا اس میں اشارہ ہے قریب کے لیے اور تلکا اس میں اشارہ ہے بعید کے لیے۔ دور کی چیزوں کی طرف جب ہمیں اشارہ کرنا ہوتا ہے تو ہم ذالکا یا اس کا مؤنث صیغہ تلکا کا استعمال کرتے ہیں، یا اس کی جو تثنیہ ہے ذانکا اور تانکا یا اولائکا کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر قریب کی چیزوں کی طرف ہمیں اشارہ کرنا ہوتا ہے تو ہم پھر اس کے لیے حاذا یا حاذیہی یا ہادانی ہاتینی ذانکا، یہ ہازانی اور ہازینی اور ہاولائی جیسے الفاظ میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ بہت کامن بات ہے، لیکن عام طور سے ذالکا یا تلکا کے معنی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہوتے ہیں، یعنی دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن عام طور سے ہمارے ترجموں میں یہ لکھے رہتے ہیں۔ جیسے اگر ہم الف لام میم ذالک الکتاب کی بات بھی کریں تو وہاں پر ہوتے ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم یہ کتاب ہے۔ تو اب وہ ریزلٹنگ معنی ہے اس کے، جو اس کے کا نتیجہ ہے، وہ اس کے نتیجے والے ریزلٹنگ میننگ ہے، اس کے حقیقی معنی نہیں ہے الف لام میم ذالکا کے۔ وہ اس لیے کہ سب جانتے ہیں ذالکا کے معنی وہ ہوتے ہیں اور وہ کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں۔ تو الف لام میم ذالک الکتاب کا ترجمہ ہوگا کہ الف لام میم وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جن حضرات نے ہم سے عربی زبان کے قرآنی عربی کے دروس لیے ہیں وہ تو واقعی جانتے ہیں، ہم نے وہاں پر بہت تفصیل سے ہم سمجھاتے ہیں کہ ذالکا کے معنی وہ اور حاذا کے معنی یہ اس کے بہت بنیادی معنی ہے حاذا اور ذالکا کے۔ حاذا اور ذالکا کے ایک ایڈوانس معنی یہ بھی ہیں کہ حاذا ہمیشہ جو ٹیکسٹ میں عبارت میں جو آگے آ رہی ہوتی ہے چیز اس کو بتا رہا ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے، اور ذالکا ہمیشہ ہی ٹیکسٹ میں یا قرآنی آیات میں یا عبارت میں ذالکا یا اولائکا سے پہلے جو کچھ کہا گیا ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔ ذالکا ایک تو وہ بات یعنی جو بھی پیچھے گزری، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا۔ ذَلِكَ الَّذِي يُخَوِّفُ اللَّهُ بِعِبَادِهِ، جو پیچھے گزری ہے بات وہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ تو اس پر آپ خود بھی غور کر سکتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی قرآن میں ذالکا یا اولائکا گزرا ہے وہاں ہمیشہ عبارت میں ٹیکسٹ میں جو پیچھے بات گزری ہے وہ مقصود ہوتی ہے۔ ذالکا اولائکا پیچھے ہی کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے اولائکا ہم المفلحون، یہ لوگ کامیاب ہیں ہم ترجمہ کر لیتے ہیں اور بالکل درست ہے وہ اپنے نتیجے کے اعتبار سے، لیکن اصل معنی اولائکا کے یا ذالکا کے وہ ہوتے ہیں اور وہ ٹیکسٹ میں عبارت میں جو پیچھے بات گزری ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو اولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہیں، وہ کون؟ یعنی جو پیچھے بات گزری ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ تو پیچھے جن لوگوں کا ذکر گزرا ہے وہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو جہاں جہاں بھی ذالکا یا اولئکا کو آپ دیکھیں گے وہ ہمیشہ ٹیکسٹ میں جو پیچھے بات گزری ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو الف لام میم ذالک الکتاب کا مطلب ہوا کہ ذالکا سے پہلے یہاں پر مینشن ہے الف لام میم۔ تو الف لام میم یعنی ذالکا وہ مطلب کون؟ یعنی الف لام میم۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ ذالکا یا اولئکا یا تلکا ٹیکسٹ میں عبارت میں جو پیچھے بات الفاظ گزرے ہوتے ہیں ان کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو پھر ذالکا مطلب کون؟ ٹیکسٹ میں کون ہے پیچھے؟ الف لام میم ہے، تو مطلب ہوا وہ، یعنی الف لام میم ذالک الکتاب۔ اب اس کو ایسے ملا کر پڑھیں، ہوتا یہ ہے کہ ہم دونوں کو الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں تو معنی مفہوم واضح نہیں ہوتے، دونوں کو ملا کر پڑھیں الف لام میم ذالک الکتاب۔ الف لام میم وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہاں سے میں وہ تفصیل جو ہمارے دور جدید کے ابھی کے جو ہمارے کچھ اسکالرس ہیں ان میں ایک نام تو بہت مشہور ہے
لیکن نام مجھے عرض نہیں کرنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے یہاں ایک ام الکتاب ہے، اور خود قرآن حکیم نے یہ بات کہی ہے، وَعِندَهُ ام الکتاب إِنَّهُ لَقُرْآنٌ مَجِيدٌ فی قرآن کریم فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ میں ہے۔ تو جتنا کچھ بھی ہے، چاہے وہ مقادیر الخلائق ہو، تمام مخلوقات کے اندازے اور ان کی تقدیریں ہوں، یا پھر تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، وہ ساری کی ساری اس ام الکتاب کا حصہ ہے جو اللہ کے پاس ہے، جو فرشتوں کے ہاتھ میں ہے۔ فی صحف مکرمہ مطہرہ، پاکیزہ اور مکرم صحیفے ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، جو نیک فرشتوں کے ہاتھوں میں جو ہیں۔ تو یہ قرآن حکیم ہو یا تورات ہو یا انجیل ہو، یہ اس قرآن، اس الکتاب سے، جس کو الکتاب کہا ہے قرآن نے، اس الکتاب سے یا ام الکتاب سے آئے ہیں نیچے۔ تو اس ام الکتاب کا ہی حصہ ہے تورات، اسی ام الکتاب کا حصہ ہے انجیل اور زبور اور قرآن حکیم، اسی ام الکتاب کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی انسانوں کے لیے۔ تو وہ جو ام الکتاب ہے، یہ ہمارے اسکالرس کہتے ہیں بات کی کہ وہ جو ام الکتاب ہے وہ ایسے نہیں لکھی ہوئی ہے جیسے ہمارا آج کا یہ قرآن حکیم ہے، بلکہ وہ ام الکتاب کوڈ ورڈز میں لکھی ہوئی ہے، یعنی بس الف لام میم۔ اب اس الف لام میم میں کتنے خزانے بھرے ہوئے ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، اسی طرز کے الفاظ جو ہیں وہاں پر اس کتاب میں ہیں، اور پھر یہ ڈی کوڈ ہو کر آئیں، یہ کوڈ ورڈز ہیں، ایک طرح سے کوڈز ہیں، اور جب یہ ڈی کوڈ ہوتے ہیں، کھلتے ہیں، تو پھر یہ قرآن حکیم بنتا ہے، یہ تورات بنتی ہے، یہ انجیل بنتی ہے، اور یہ زبور بن جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی سمجھے آپ جیسے کسی بھی پورے درخت کا جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ اس کی گٹھلی میں ہوتا ہے۔ جو آم کی گٹھلی ہے اس کے ڈی این اے میں ہی پورے درخت کا ریکارڈ ہوتا ہے کہ یہ درخت جب پیدا ہوگا، اس گٹھلی کو زمین میں ڈالا جائے گا، درخت بنے گا، تو یہ درخت کتنا بڑا ہوگا، کتنے سال جیے گا، کتنے پھل دے گا، اور کتنے وقت کے بعد یہ پھل دینا بند کر دے گا۔ تو پورے ایک درخت کا ریکارڈ ہے وہ صرف ایک گٹھلی کے اندر موجود ہے۔ جب وہ گٹھلی پھیلتی ہے اور کھلتی ہے تو پھر وہ پورا ایک درخت وجود میں آتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی بڑے بڑے صحیفے، بڑی بڑی کتابیں، خواہ وہ قرآن حکیم ہو، تورات، انجیل اور زبور ہوں، وہ انہی کوڈ ورڈز میں لکھے ہوئے ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہماری کمپیوٹر کی زبان بائنری لینگویج ہوتی ہے، 011 011، تو کمپیوٹر اس لینگویج کو سمجھتا ہے 011 کو، ہمیں نہیں پتہ ہوتا 011 کیا ہے۔ تو یہ بائنری لینگویج جب اس کا آؤٹ پٹ آتا ہے اسکرین پہ ہماری، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو اے پریس کیا تھا اس کا مطلب اے ہے، بی پریس کیا تھا بی کا مطلب وہ ہے۔ تو ایسے ہی جو وہ لوح محفوظ ہے وہ اس طرح کے کوڈ ورڈز میں لکھی ہوئی ہے، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، اور جن کا صحیح علم اللہ ہی کو معلوم ہے، ورنہ ہمارے نزدیک تو بظاہر یہ حروف ہیں، حروف تہجی ہیں، الف ہے، لام ہے اور میم ہے، کاف ہے، ایک حرف ہا ہے، یا عین اور صاد، تا اور ہا، یا اور سین، بس یہ حروف ہیں۔ لیکن ہر حروف کے اندر کتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں، بالکل ویسے ہی کہ جب ذرا سے ڈی این اے میں پورا ایک درخت نکل کر آتا ہے، اس کا پورا ریکارڈ موجود ہوتا ہے، تو بالکل الف لام میم یا جتنے بھی حروف مقطعات ہیں وہ بھی اس طرح کے حروف ہو سکتے ہیں کہ جن میں ایک ایک حرف کے اندر اللہ نے بے شمار خزانے بھر دیے ہیں کہ جب وہ ڈی کوڈ ہوتے ہیں تو پوری پوری کتابیں اور صحیفے بن جاتے ہیں۔ تو اب اس پہ میں بہت زیادہ گفتگو نہیں کروں گا کہ قرآن، تورات، زبور اور انجیل کیا ہے، اور وہ جو الکتاب ہے وہ کیا ہے، لیکن ہلکا سا اشارہ اہل علم کے لیے میں یہ دینا چاہوں گا کہ دیکھیے جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تخت منگوایا بلقیس کا، تو ایک شخص کھڑا ہوا، ایک تو جنات عفریت من الجن نے کہا کہ میں آپ کی جگہ سے کھڑے ہونے سے پہلے ہی میں لے آؤں گا تخت کو، پھر ایک نے کہا کہ الذی عنده علم من الکتاب، اس کے پاس الکتاب کا علم تھا، الکتاب کا علم تھا۔ تو یہ کون سا علم ہے جو وقت کے نبی کو نہیں ہے اور فوج میں شامل ایک عام ادنا شخص کو ہے، اور وقت کے نبی کو علم نہیں ہے؟ یہ وہ الکتاب کا علم تھا، اس مراد تورات نہیں ہے، ورنہ تورات کا علم تو خود حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت زیادہ تھا۔
تو چونکہ وقت کے نبی تھے. یہ وہ الکتاب کا علم ہے کہ پھر دنیا کے جتنے بھی علوم و فنون، سائنس اور ٹیکنالوجی ہیں وہ سارا اسی الکتاب کا حصہ ہے. تو یہ الکتاب بہت بڑی چیز ہے، اور یہ اسی الکتاب یا لوح محفوظ یا الکتاب کے الفاظ ہیں جن کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں. بڑے متبرک ہیں، بڑے بابرکت ہیں، وہ ایک الگ پہلو ہے اس کا. پھر تو بس یہ کہ جتنا جس کو اللہ اپنے فضل سے ان کے بارے میں جانکاری یا علم دے دے تو یہ اس کا فضل ہے. باقی نہ تو یہ مقصود بالذات ہیں، ورنہ اگر بہت زیادہ مقصود ہوتے تو ان کے معنی اور ان کو ڈیکوڈ کر کے بتایا گیا ہوتا. یہ ایک تحقیق تھی جو بعد کے اسکالرس نے، ہمارے اہل علم نے کی ہے، اور بہت حد تک قرآن سے متعلق بھی ہے وہ. لیکن چونکہ میں بہت زیادہ اس کے بارے میں تفصیل سے نہیں رکھنا چاہتا، ورنہ اسی کے لیے 1 سے 2 گھنٹے اسی موضوع کو کی وضاحت کے لیے چاہیے. تو پھر کسی موقع سے حروف مقطعات کے تعلق سے باقاعدہ میں آپ سے انشاءاللہ مخاطب ہوں گا. تو اگر آپ نے اس میں دلچسپی ظاہر کی تو انشاءاللہ یہ موضوع بھی رکھا جائے گا حروف مقطعات کے تعلق سے. لیکن یہ کہ یہ یوں سمجھیں کہ یہ اسی الکتاب کا حصہ ہیں جو اللہ کے پاس ہے، الکتاب ہے یا الکتاب ہے وہ. اور یہ بھی بہت قابل غور ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا میں نے بتایا کہ یہ وہی علم تھا کہ جس کے علم کی بدولت جو ہے وہ لمحے بھر میں اس شخص نے تخت، جو بلقیس کا تخت تھا، اس کو پلک جھپکنے قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے اس کو حاضر کر دے. اس کے پاس الکتاب کا علم تھا. تو یہ انہی الکتاب کے الفاظ ہیں الف لام را. تو یہ حروف مقطعات، ان سے ایک حرف مقطع سے شروع ہو رہی ہے سورہ یوسف الف لام را. تو اس تعلق سے میں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں. تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم باقاعدہ سورہ یوسف و تلک آیات الکتاب المبین سے شروع کریں گے. اور تلک کے بارے میں بھی گفتگو اسی میں آ گئی کہ تلک بھی اشارہ کر رہا ہے اس طرف کہ تلک سے مراد چونکہ دور کی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور تلک کے معنی وہ ہوتا ہے، اور جو اس کے ایک ایڈوانس معنی ہے کہ ٹیکسٹ میں یا عبارت میں جو پیچھے بات گزری ہوتی ہے تلک ذالک یا اولئک اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. تو ملا کر بھی اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو زیادہ بہتر ترجمہ ہوگا کہ الف لام را وہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، تلک آیات الکتاب الحکیم. اور ایک اور عجیب اتفاق ہے اہل علم کے لیے، میں یہ نقطہ بھی چھوڑ جاتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی یہ حروف مقطعات ہیں ان کے بعد ہمیشہ ہی الکتاب کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں سوائے یاسین کے اور طٰہٰ کے. تو اس پہ بھی میں جب انشاءاللہ اگلا درس شروع کریں گے تو اس پہ بھی میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا کہ طٰہٰ اور یاسین کے بعد القرآن کے الفاظ کیوں ہیں، اور باقی جتنے بھی حروف مقطعات ہیں ان سب کے ساتھ جو ہے وہ الکتاب کے الفاظ ہیں، جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو یہ حروف مقطعات ہیں وہ الکتاب کا حصہ ہیں. تو آج کے درس میں اتنا ہی. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آئندہ سورہ یوسف کے اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آپ مطلع ہو سکیں.